اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے گھر پہ سورے کی پریکٹس کیا ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلے جو سورے پڑھا تھا اس کو کس طرح سے ہم نے الگ الگ کر کے پڑھا، اور پھر کوشش ہم نے یہی کیا کہ ہر بچے پہلے سوروں کو الگ الگ کر کے پڑھے، آیتوں کو الگ الگ کر کے پڑھے اور پھر اسے جوائن کر کے پڑھے۔ اسی طرح سے آج کا جو سورہ ہے وہ ہے سورہ انفطار۔ سورہ انفطار میں ٹوٹل 19 آیت ہے اور یہ بھی سورہ مکہ میں نازل ہوا تھا، اس لیے اسے بھی مکی سورہ کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس سورے کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو پہلی آیت ہے، الف زیر ای دال تین زبر زس ای زس سین زبر سا ای زس سا میم الف مد زبر ما ای زس سما حمزہ نون پیش ان ای زس سما ان فا زبر فا ای زس سما ان فا تو زبر تو ای زس سما ان فتا رو تا زبر رت ای زس سما ان فطرت۔ ہم اسے اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، ای زس سما ان فطرت ای زس سما ان فطرت۔ ہماری جو اگلی آیت ہے، واو زبر وا الف زیر ای و ای دال لام زبر ذل و ایدل کیف زبر کا واو الف زبر وا کا وا کیف زیر کی کوا کی با نون پیش بن کوا کی بن و ایدل کوا کی بن تا زبر تا سا زبر سا تس رو تا زبر رت تسرت و ایزل کوا کی بن تسرت و ایزل کوا کی بن تسرت۔ ہماری جو تیسری آیت ہے، واو زبر وا الف زیر ای و ای دال لام زبر ذل و ایدل با زیر بی ہا الف زبر ہا بی ہا رو پیش رو بی ہا رو و ایدل بی ہا رو فا جیم پیش فج جیم زیر جی فجی رو تو زبر رت فجی رت و ایزل بحار فجرت و ایزل بحار فجرت۔ ہماری جو اگلی آیت ہے، واو زبر وا الف زیر ای و ای دال لام زبر ذل و ایزل قوف پیش کو با وا پیش بو کوبو رو پیش رو کوبورو و ایزل کوبورو با عین پیش بو سا دیر سی بو سی رو تا زبر رت بو سیرت و ایذل قبور بو سیرت و ایذل قبور بو سیرت۔ عین زبر آ لام زیر لی علی میم تا زبر مت علمت نون فا زبر نف سین میم دو پہ سم نفسم علمت نفسم میم الف زبر ما علمت نفسم ما قوف دال زبر قد دال زبر دا قد میم تا زبر مت قدمت علمت نفسم ما قدمت واو زبر وا الف خو زبر اخ و اخ خو زبر خا و اخ رو تو زبر رت و اخرت علمت نفس ما قدمت و اخرت۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں ایک ایک آیت پہ سائن کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ بھی پڑھ رہی ہوں، اور پھر کوشش کر رہی ہوں کہ ایک ساتھ پڑھے، مگر ہر حرف کو ہر آیت کو میں نے الگ الگ کر کے پڑھا ہے تاکہ بچے بہت آسانی سے ہر آیت کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ اب میں اس 5 آیت کو پھر سے ایک بار ایک ساتھ پڑھ کے بتاؤں گی کہ کس طرح سے پھر اس آیت کو پڑھا جائے۔ اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. اس طرح سے ہم نے پانچوں آیت کو ایک ساتھ پڑھا ہے. اب ہم 6 سے لے کر 10 تک پڑھیں گے. پہلے ہر آیت کو الگ کریں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ ایک ساتھ پڑھنے کی. تو ہماری جو 6 آیت ہے، یا الف مد زبر یا، الف یا زبر ای، یا پیش یو، یا ایو، ہا لام زبر حل، یا ایوہل. الف نون زیر ان، سین الف زبر سا، انسا، نون پیش نو، انسانو. یا ایوہل انسانو. میم الف زبر ما، غین رو زبر غر، ما غر رو زبر رو، ما غر کیف زبر کا، ما غر کا. یا ایوہل انسانو ما غرک. با زیر بی، رو با زبر رب، بی رب، با زیر بی، بی رب بی، کیف لام زبر کل، بی رب بی کل. یا ایوہل انسانو ما غرک بی ربک، کیف زبر کے، رو یا اور میم بھی سائلنٹ کر دیں گے، اس لیے ہم میم کی سائن کو بھی نہیں پڑھیں گے. رو یا میم زیر ریم، کریم. یا ایوہل انسانو ما غرک بی ربک الکریم. الف لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ. دال یا زیر زی، الذی. خو زبر خو، لام زبر لا، خلا. قوف زبر کو، خلق. کیف زبر کا، خلق کا. الذی خلقک. فا زبر فا، سین واو زبر سو، فسو. واو کھڑا زبر وا، فسوا. کیف زبر کا، فسواک. الذی خلقک فسواک. یہاں پہ اس آیت پہ ہمیں زیادہ غور فکر یہ کرنا ہے کہ قوف کا بھی ساؤنڈ آئے گا اور کیف کا بھی ساؤنڈ آئے گا، مطلب ایک ہی جگہ سے نکل رہے مگر الگ الگ طریقے سے اس کی ادائیگی ہوگی. یعنی خلقک، الذی خلقک فسواک. فا زبر فا، عین زبر آ، فا. دال زبر دا، فعد. لام کیف زبر لک، کیونکہ وف کی سائن آ گئی ہے تو کیف کی ہم نے سائن کو نہیں پڑھا. لام کیف زبر لک، فعد لک. الذی خلقک فسواک فعدلک. فا یا فی، الف یا زبر ای، یا زیر ای، فی ای، فی ای. سواد واپس سو، رو زبر رو، سو رو. تا میم دو زیر تم، سورتم. فی ای سورتم. میم الف زبر ما، شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر آ، ما شاء. فی ای صورت ما شاء. ر کیف زبر رک، کیف زبر کا، رک با کیف زبر بک، رک بک. فی ای صورت ما شاء رکبک. اس طرح سے ہم نے 8 والی آیت کو پڑھا. اب ہماری جو 9 آیت ہے، کیف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا. با لام زبر بل، کلا بل. تا پیش تو، کیف زال زبر کز، تو کز. زال زیر زی، تو کزی. با وپش بو، تو کزبو. نون زبر نا، تو کزبونا. کلا بل تو کزبونا. با دال زیر بد، دال یا نون زیر دین، بالدین. کلا بل تکذبون بالدین. ہماری جو اگلی آیت ہے، واو زبر وا، الف نون زیر ان،
وَإِن نون زبر نا وَإِنَّ عین زبر آ لام یا زبر لئی علی کیف میم پیش کم علیکم وَإِنَّ علیکم لام زبر لا ہا کھڑا زبر ہا لہا فا زیر فی زو یا نون زیر زین لحافظین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. جس طرح سے ہم نے 1 سے لے کے 5 تک آیت کی پریکٹس کیا تھا، یعنی پھر سے ہم نے اسے پڑھا تھا، ابھی ہم 6 سے لے کر 10 تک پھر سے ان آیت کو دہرائیں گے تاکہ ساری آیتوں کو کلیئر سے اور اچھے مخرج اور اچھے تجوید کے ساتھ ہم ادا کر سکیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے ساری آیتوں کو پڑھ رہے ہیں، اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی ہر آیتوں کو اسی طرح ادا کریں گے. اب چلیے ہم 11 سے لے کر 19 آیت تاکہ یہ سورہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے اسی ایپیسوڈ میں. تو ہمارے جو 11 آیت ہے، کیف زیر کی رو الف زبر رو کی رو میم الف دو زبر من کی رو من کیف الف زبر کا تا زیر تی کا تی با یا نون زیر بین کاتبین کی رو من کاتبین یا عین زبر یا لام زبر لا یعلا میم واپش مو یعلمو نون زبر نا یعلمون میم الف زبر ما یعلمون ما تا فا زبر تف عین زبر آ تف لام واو نون پیش لون تفعلون یعلمون ما تفعلون. ہماری جو 13 آیت ہے، الف نون زیر ان نون لام زبر نل ان نل الف با زبر اب رو الف زبر رو اب رو رو زبر رو اب رو را ان الابرار لام زبر لا فا یا زر فی لفی ان الابرار لفی نون زبر نا عین یا میم زیر این نعیم ان الابرار لفی نعیم واو زبر وا الف نون زیر ان و ان نون لام زبر نل و ان نل فا جیم پیش فج جیم الف زبر جا فجا رو زبر رو فجار و ان الفجار لام زبر لا فا یا فی لفی و ان الفجار لفی جیم زبر جا ہا یا میم زیر ہیم جہیم و ان الفجار لفی جہیم. ہماری 15 جو آیت ہے، یا سو زبر یس لام واو زبر لو یس لو نون زبر نا یس لو نا ہا الف زبر ہا یس لو نہا یا واو زبر یو میم دال زبر مد یوم مد دال یا نون زیر دین یوم الدین یصلونہا یوم الدین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. واو زبر وا، میم الف زبر ما، و ما، ہا میم پیش ہم، و ما ہم، عین نون زبر ان، ہا الف زبر ہا، انہا، و ما ہم انہا، با زیر بی، غین الف مد زبر غا، بغا، حمزہ زیر ای، بغا ای، با یا نون زیر بین، بغا ای بین، وما ہم انہا بغائبین. واو زبر وا، میم الف مد زبر ما، وما، الف دال زبر اد، رو کھڑا زبر رو، اد رو، کیف زبر کا، ادراکا، وما ادراکا، ما میم الف زبر ما، یا واو زبر یو، ما یو، میم دال پیش مد، ما یو مد، دال یا نون زیر دین، ما یوم الدین، وما ادراک ما یوم الدین. سام میم پیش سم، میم زبر ما، ثم، میم الف مد زبر ما، ثم ما، الف دال زبر اد، رو کھڑا زبر رو، ادرو، کیف زبر کا، ادروکا، ثم ما ادروک، میم الف زبر ما، یا واو زبر یو، میم دال پیش مد، یوم مد، دال یا نون زیر دین، یوم الدین. ثم ما ادراک ما یوم الدین. ہماری جو آخری آیت ہے اسے ہم دیکھیے کس طرح سے ہر آیت کو الگ کریں گے اور پھر ایک ساتھ کریں گے. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، لام الف زبر لا، یوما لا، تا میم زبر تم، لام زیر لی، تم لی، کیف پیش کو، تم لیکو، یوما لا تملکو، نون فا زبر نف، سین لام دو پیش سل، نفسل، یوما لا تملکو نفسل، لام زیر لی، نون فا زبر نف، لی نف، سین دو زیر سن، لی نفسن، یوما لا تملکو نفسل لنفسن. شین یا زبر شی، حمزہ کو یہاں پہ ہم نے سائلنٹ کیا کیونکہ تو آ گیا تو ہم نے یہاں پہ حمزہ کی سائن کو نہیں پڑھنا ہے. حمزہ زبر آ، شی آ، کہ دو سائن ہیں تو ہم نے ایک سائن کو نہیں پڑھا ہے. شی آ، یوما لا تملکو نفسل لنفسن شیئا. واو لام زبر ول، الف میم زبر ام، ول ام، رو پیش رو، ول امرو. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر ای، یوما ای، زال لام دو زیر زل، یوما ازل، لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، اور ہا کو بھی ہم نے یہاں پہ سائلنٹ کر دیا، لام ہا کھڑا زبر لا، للہ. والامر یومئذ للہ. اب 16 سے لے کر ہم 19 آیت کو ایک ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ بھی بہت اچھے سے ان آیت کو پڑھ سکیں. وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ.
اسی کے ساتھ کہ مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بچے بھی, ہمارے ویورز بھی, ان کے پیرنٹس بھی بہت اچھے سے سورہ انفطار کی پریکٹس کریں گے گھر پہ. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں. میں جانتی ہوں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایک پیاری سی اچھی سی اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں جس کے ذریعے آپ اپنے اخلاق کو امپروو کر سکیں. تو آئیے بچوں اس انتظار کو ختم کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری جو آج کی اسٹوری ہے, جو کہانی ہے, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بکریوں کو چرانے لے کے گئے تھے, یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس بہت ساری بکری تھی. وہ ان کو فارسٹ میں لے کے جاتے تھے جہاں پر جا کے بکری جو ہے وہ کھانا وغیرہ کھا سکے. تو بہت ساری بکریاں تھیں ان کے پاس, وہ ان کو لے کر فارسٹ میں چلے گئے, جنگل میں چلے گئے. جب وہ تھوڑا اوپر جانے لگے تو انہیں احساس ہوا کہ بکری کا ایک چھوٹا سا جو بچہ ہے وہ اپنے گروپ سے الگ ہو چکا ہے اور وہ کہیں دور جا رہا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بکری کا بچہ کہیں دور چلا گیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے اسے پکڑنے کے لیے. صحرا تھا, دھوپ کافی تھی اور وہ بچہ کافی دور جا چکا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کافی دور تک اس بچے کے پیچھے اتنی دھوپ میں جانا پڑا. جب وہ بکری کا بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بکری کے بچے سے پیار کیا, اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اے ننھے سے بچے, میں تیرے پیچھے اس لیے نہیں آیا تاکہ تو اس گروپ سے دور چلا گیا تھا. میں نے تیری جان اس لیے بچائی تاکہ اگر تو کہیں اور چلا جاتا اور کوئی وائلڈ اینیمل کے ہاتھ میں آ جاتا تو نہ جانے وہ اینیمل تمہارے ساتھ کیا کرتا. وہ درندہ شاید تمہیں نقصان پہنچاتا, تمہیں کھا لیتا. اسی لیے تمہاری جان بچانے کے لیے میں تمہارے پیچھے پیچھے آیا ہوں. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بکری کے چھوٹے سے بچے سے یہ ساری باتیں کر رہے تھے تب وہ کافی تھک چکے تھے, انہیں کافی پسینہ آ چکا تھا, وہ کافی زیادہ پیاسے تھے تاکہ دھوپ کافی زیادہ تھی. اور لیکن پھر بھی انہوں نے کسی طرح کی شکایت نہیں کی, شکوہ نہیں کیا, وہ بس اس بکری کے بچے سے پیار کر رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس بکری کے بچے سے پیار کر رہے تھے اسی وقت انہیں پروردگار عالم کی آواز سنائی دی جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, جس طرح تم نے میرے مخلوق کو پروٹیکٹ کیا ہے, اس کا خیال کیا ہے, میں تمہیں کریم کے ٹائٹل سے, لقب سے نوازتا ہوں. اور وہی وقت تھا جب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگ کریم اللہ کے نام سے جاننے لگے. اور ساتھ ہی ہم نے اس اسٹوری سے یہ بھی سیکھا کہ کس طرح پروردگار عالم کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے جب کوئی اس کی مخلوق کا, اس کے کریشن کا خیال رکھتا ہے, چاہے پھر وہ انسان ہو یا پھر کسی طرح کا اینیمل ہو. اب بچوں آپ ہمیں بتائیے, ہم سمر سیزن انٹر کر رہے ہیں, گرمیاں کافی زیادہ نزدیک ہے, ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات, راستے پر کتے کو پتھر نہیں مارنا چاہیے. ہمیں اپنے گھروں کے باہر چڑیا وغیرہ کے لیے پانی رکھنا چاہیے تاکہ انہیں بھی کافی زیادہ پیاس محسوس ہوتی ہوگی. اور اسی طرح ہمارے گھر میں جو میڈس وغیرہ آتی ہے ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے, ہمیں اپنے پیرنٹس کا خیال رکھنا چاہیے. کافی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے ممی پاپا کے ساتھ کہیں دور چلے جاتے ہیں اور اگر وہ تھوڑا فاسٹ چل رہے ہو اور ہمیں تھوڑا بھاگنا پڑے تو ہم کیا کہتے ہیں, ہم تو تھک گئے آپ کی وجہ سے. لیکن یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بکری کے بچے کے لیے اتنا دور چلے گئے لیکن انہوں نے کمپلین نہیں کیا. اور یہی میسج ہمارے پیرنٹس کے لیے بھی ہے. کافی بار بچوں کو کھیلنا بہت پسند ہوتا ہے, وہ گارڈن میں کافی زیادہ بھاگتے ہیں تو ہم اکثر کمپلین کرتے نا, ارے تم بہت بھاگتے ہو, تمہاری وجہ سے میں تھک جاتی ہوں. ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. آخر بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو آج کی ہماری اسٹوری کا مورل پیرنٹس کے لیے بھی ہے, بچوں کے لیے بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ سب دیکھ رہے ہیں سنڈے مدرسہ اور ہم ہسٹری سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے امام زین العابدین علیہ السلام کی. بچوں پچھلی بار ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح امام علیہ السلام کا سارا خاندان کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا. اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کو ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال کر شام میں لایا گیا. اب شام کے دربار میں کیا ہوا ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے. شام کے دربار میں جس وقت امام پہنچے تو سب سے پہلے انہیں کئی گھنٹے باہر کھڑا رکھا گیا. اس کے بعد جب دربار میں ان لوگوں کی انٹری ہوئی تو وہاں پر ایک خطیب تھا
جو یزید کے جھوٹے فضائل بیان کر رہا تھا کہ یزید بہت شجاع ہے، یزید بہت عالم ہے، اور اس طرح سے اس کی تعریفیں کر رہا تھا. ظاہر ہے وہ ایک بکاؤ خطیب تھا، یعنی اس نے ڈھیر سارے پیسے لیے تھے یہ سب کچھ بولنے کے لیے. اس کے بعد امام یہ سب کچھ خاموشی سے سنتے رہے. جب وہ خطیب چپ ہو گیا تب امام علیہ السلام نے، اب کیونکہ دربار یزید کا ہے، امام نے اس سے پوچھا، اے یزید میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے. تب یزید نہیں چاہ رہا تھا کہ امام جا کر کچھ بھی کہے یا کچھ بھی بیان کرے، لیکن 700 کرسی نشین جو اس کے دربار میں بیٹھے تھے ان لوگوں نے امام کی حالت دیکھی کہ یہ شخص اتنا بیمار ہے، اس کے گلے میں توق اور بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ کیا ہی کہہ سکے گا. ان لوگوں نے کہا یزید تو بنا ڈرے ان کو اجازت دے دے، یہ کچھ کہہ نہیں سکیں گے، یہ تو نقاہت سے کانپ رہے ہیں. لیکن بے شک وہ بنی ہاشم ہیں. وہ آئے اور اس طرح سے منبر پر آئے کہ سارا دربار خاموش ہو گیا، انہیں دیکھنے لگا. پھر انہوں نے اپنا تعارف کروایا. سب سے پہلے تو انہوں نے بسم اللہ سے اپنا خطبہ شروع کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن جو مجھے نہیں جانتے وہ میرا تعارف سن لیں. اب بچوں یہ تو ایک کافی طویل خطبہ ہے، بہت بڑا خطبہ ہے. میں آپ کو اس کے کچھ ہائی لائٹس بتانا چاہوں گی کہ کس طرح امام نے یزید کو اس کے دربار میں شکست دی. اگر کوئی بڑے مجھے سن رہے ہیں تو میں ان سے کہوں گی کہ آپ اس تاریخی خطبے کو ضرور ریڈ کریں، بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے. خیر، اس کے بعد امام نے شروع کیا، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ، یعنی میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں علی اور فاطمہ کا بیٹا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اپنے خاندان کے بارے میں بتانا شروع کیا. اب امام یہ کیوں کر رہے ہیں؟ امام اپنے خاندان کا اپنا دفاع کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یزید سب لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ بنی ہاشم نے ڈھونگ کیا ہے امامت کی اور خلافت کی لالچ میں. امام یہاں اپنے خاندان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ انہیں اس خلافت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو ان لوگوں کو پہلے ہی خوبیوں سے نوازا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنائی ان کا جو شجرہ ہے، پھر امام نے وہ بتانا شروع کیا کہ ہم میں سے حمزہ ہیں جو کہ پہلے شہید ہیں، ہم میں سے جعفر طیار ہیں کہ جن کے ایک جنگ میں بازو قلم ہو گئے تھے، اس کے بعد اللہ نے انہیں پر دیے جس سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا ہم میں سے جو اول ہیں وہ احمد مختار ہیں، ہم ہی میں سے حیدر کرار ہیں جن کو محراب عبادت میں شہادت ملی، یعنی مسجد میں ان کو شہادت نصیب ہوئی. کس کا نصیب ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کعبے میں پیدا ہونے کا موقع ملے، مسجد میں شہادت کا موقع ملے؟ پھر اس کے بعد امام یہاں رکے نہیں. پھر امام نے کہا یہ تو ہمارے خاندان کی خوبیاں، پھر اللہ نے ہم لوگوں کے لیے کیا دیا؟ ہمیں علم دیا، حلم دیا، ورثے میں شجاعت اور فصاحت دی. اور اس طرح امام اپنے فضائل بیان کرتے چلے گئے اور سارا دربار خاموشی سے سنتا رہا. ایک سناٹا سا چھا گیا. اور پھر یہ سب کچھ ہونے کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا یہ ساری خوبیاں ہونے کے بعد، ایسا خاندان ہونے کے بعد تو نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو نے ہم لوگوں کو بلا کر 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا، اس کے بعد ہمارے خاندان والوں کو شہید کر دیا. جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کی بیٹیاں جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوتی ہے، ان کی چادریں تم نے چھین لی اور یہاں تک ان لوگوں کے سروں پر پتھر برساتے ہوئے آئے. یہ سب کچھ سننے کے بعد جو درباری ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی باغی لوگ ہیں اور انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی ہے، یہ یزید بے نقاب ہونے لگا. ان لوگوں کو پتہ چلا کہ جو دربار میں لوگ موجود ہیں یہ دراصل سادات محمد ہیں، رسول اللہ کے نواسے کو قتل کر دیا گیا ہے اور رسول اللہ کی نواسیاں دربار میں موجود ہے. دیکھتے ہی دیکھتے سارے دربار میں غصے کا اور ایک بغاوت کا ماحول بن گیا. اور اس کے بعد جب یزید نے یہ دیکھا کہ میری بازی میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے، تب اس نے سوچا کہ میں امام علیہ السلام کو کس طرح خاموش کرواؤں. اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے بچوں کی کیا ہوا، کیا یزید امام کو خاموش کر پایا. لیکن اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا سنڈے مدرسہ کا اگلا ایپیسوڈ. آپ کو اگر انٹرسٹنگ لگ رہا ہے تو ضرور دیکھیے. ابھی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ رحمان کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ رحمان قرآن کا 55 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مدنی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا تھا. اس سورہ میں ٹوٹل 78 آیتیں ہیں اور یہ سورہ آپ کو 27 پارے میں ملے گا.
اس سورہ کی تلاوت کی کافی تاکید کی گئی ہے اور یہ سورہ کو ہم اکثر موقعوں پر تلاوت کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس سورہ میں خداوند اعلیٰ کیا فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آیت الرحمن. پہلی آیت کہتی ہے وہ خدا بڑا مہربان ہے. پہلی آیت خدا کی صفت کو بیان کر رہی ہے، یعنی خدا بتا رہا ہے کہ خدا بڑا رحمان ہے، یعنی خدا بہت مہربان ہے. سیکنڈ آیت علم القرآن. دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ خدا نے قرآن کی تعلیم دی ہے، یعنی خدا نے قرآن کو سکھایا ہے. تھرڈ خلق الانسان. تھرڈ آیت میں اللہ فرما رہا ہے انسان کو پیدا کیا ہے. تھرڈ آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ خدا نے انسان کو خلق کیا ہے، خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے. فورتھ آیت علمہ البیان. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور اسے بیان کرنا سکھایا ہے. تو خدا اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ جب خدا نے انسان کو بنایا ہے تو بنانے کے بعد اسے بیان کرنا یعنی بولنا بھی سکھایا ہے. آیت نمبر 5 الشمس والقمر بحسبان. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے آفتاب اور مہتاب سب اسی کے مقرر کردہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں. یعنی خدا اس آیت میں بتا رہا ہے کہ آفتاب اور مہتاب یعنی سن اور مون اللہ کے مقرر کردہ حساب یعنی اللہ کے نظام سے، اللہ کے آرڈر سے چل رہے ہیں. آیت نمبر 6 والنجم والشجر یسجدان. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور جڑی بوٹیاں، بیلیاں اور درخت سب اسی کا سجدہ کر رہے ہیں. تو اس آیت میں اللہ میں پریسائسلی بتا رہا ہے کہ جڑی بوٹیاں، بیلیاں، درخت اور تمام چیزیں جو خدا نے خلق کی ہے وہ سب خدا کے سجدہ کر رہی ہیں. آیت نمبر 7 والسماء رفعها ووضع المیزان. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اس نے آسمان کو بلند کیا ہے اور انصاف کے ترازو قائم کیا ہے. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ خدا نے آسمان کو بلند یعنی ہائیسٹ جگہ پہ خلق کیا ہے، بنایا ہے اور دنیا میں انصاف کو رکھا یعنی جسٹس رکھی ہے. آیت نمبر 8 اللہ تطغوا فی المیزان. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے تاکہ تم لوگ وزن میں حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ خدا نے اس دنیا میں جسٹس کو قائم کیا ہے تاکہ ہم جب ہماری باری آئے کہ جب ہم جسٹس کریں اور پریسائسلی یہاں پہ کہا گیا جب ویٹ کریں جب وزن کرے تو اس میں ہمیں تجاوز یعنی چیٹنگ نہیں کرنی ہے. آیت نمبر 9 وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور انصاف کے ساتھ ہی وزن کو قائم کرو اور تولنے میں کم نہ تولو. تو اللہ اس آیت میں اور پریسائسلی بتا رہا ہے کہ جب ہمیں وزن کرنا ہے، جب چیزوں کو تولنا ہے تب برابر سے صحیح طریقے سے تولنا ہے اور اس میں چیٹنگ نہیں کرنی ہے. آیت نمبر 10 وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور اسی نے زمین کو انسانوں کے لیے بچھائی ہے. تو اللہ آیت نمبر 10 میں واضح طریقے سے ہمیں بتا رہا ہے کہ خدا نے انسانوں کے لیے اس زمین کو بنایا ہے اور بچھایا ہے. آیت نمبر 11 فیہا فاقہۃ ونخل ذات الاکمام. یہ آیت کہتی ہے اس میں میوے ہیں اور وہ کھجوریں ہیں جن کی خوشوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. تو اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اس آیت میں اللہ یہ پریسائسلی بتا رہا ہے کہ جب خدا نے اس زمین کو انسانوں کے لیے بچھایا ہے تو اس زمین میں اللہ نے درخت بنائے ہیں، وہ درخت میں میوے آتے ہیں، فروٹس آتے ہیں اور فروٹس کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ ان پر غلاف یعنی کور چڑھا ہوا ہے تاکہ وہ فروٹس خراب نہ ہو. آیت نمبر 12 والحب ذو العصف والریحان. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے وہ دانے ہیں جن کے ساتھ پھوس ہوتی ہے اور خوشبودار پھول بھی ہوتے ہیں. تو جیسے پچھلی آیت میں اللہ نے بتایا کہ جب اللہ نے میوے بنائے ہیں، فروٹس بنائے تو ان کا کور ہوتا ہے، اسی طرح اللہ نے جب گرینز بنایا ہے تب انہیں بھوسا جو ہم کہتے ہیں وہ بھوس ہوتا ہے تاکہ وہ گرین انسانوں تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے. آیت نمبر 13 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمتوں کا انکار کرو گے. تو آیت نمبر 13 میں اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ جب اللہ نے تمام چیزیں ہمیں عطا کی ہے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اب کس چیزوں کا انکار کرو گے، کس چیزوں کو تم جھٹلاؤ گے. تو بچوں آج کی 13 آیتوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے اللہ کی صفت کہ اللہ کتنا رحمان و رحیم ہے اور اللہ کتنا مہربان ہے.
دوسری چیز ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ کے نظام سے یہ تمام دنیا اور اس دنیا میں تمام چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہے. اور تھرڈ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے اس دنیا کو خلق کیا ہے. تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. اب ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر.